اب جیسے وہ اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے تو ابھی نفس غلط کام کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ شیطان کے تابع ہے. اب تجھے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑنی کہ سگریٹ پینا چھوڑ دے، ڈانس کرنا بند کر دے، نہیں، سب کرتا رہے. پھر کرنا کیا ہے؟ صوفیہ خصوصاً چشتیہ بزرگ محبت اور خدمت کا پیغام دیتے ہیں. ہم اس راستے کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے اپنائیں گے؟ ضرورت ہی نہیں پڑے گی اپنانے کی. جب نور اندر جائے گا، محبت اندر جائے گی، تمہارا کردار کو جو ہے تبدیل کر دے گی. تمہارے کردار میں عجز و انکساری، محبت خود بخود آ جائے گی جب نور اندر گیا. یہ چیزیں اپنانی نہیں پڑتی، اس کا ٹیکا لگتا ہے. جب وہ اس میں ذات کا ٹیکا دل کو لگے گا، اللہ کا نور جائے گا، سارے جسم کے اوپر اللہ کے نور کا قبضہ ہو جائے گا نا، پھر اس وقت تیرا جسم نور کے تابع ہوگا. اب جیسے وہ اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے تو ابھی نفس غلط کام کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ شیطان کے تابع ہے. اب تجھے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑنی کہ سگریٹ پینا چھوڑ دے، ڈانس کرنا بند کر دے، نہیں، سب کرتا رہے. پھر کرنا کیا ہے؟ ابھی وہ شیطان کے تابع ہے نا، کسی اور کے تابع اس کو بنا لے. سب سے پہلے تو اس کے اندر جب نور جائے گا، وہ نور کے تابع ہو جائے گا. نفس نور کے تابع ہو جائے گا. جب وہ نور کے تابع ہو جائے گا، نور مرشد کا تابع ہوگا. پھر جب تیرا نفس مرشد کے تابع ہو جائے گا نا، پھر کہیں گے کہ یہ جو ہے ان کا غلام ہے. ابھی تیرا نفس اپنی خواہش کا غلام ہے تو کہتا ہے میں سرکار کا ماننے والا ہوں. جتنی دفعہ تو یہ لفظ کہے گا میں سرکار کے عذاب ہوگا، یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ چپ رہے. جب تیرا نفس ان کے تابع ہو جائے گا، تیری اپنی کوئی خواہش نہیں رہے گی، پھر تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تو ان کا غلام. یہ تعلیم ہے نا بھائی، اس میں زبانی کلامی بکواس سے کچھ نہیں ہوتا. اب لوگوں کو کیسے سکھائے محبت کرنا؟ ڈنڈے مار کے گالی دے کے اس کو کتنی دفعہ بولا ہے نا، نہیں باز آیا نا. کیونکہ وہ گالیوں سے، ڈنڈے مارنے سے تھوڑی تربیت ہوتی ہے. وہ تو اندر نور ہوتا تو یہ بندے کا پتر ہوتا. اس کے اندر نور نہیں تھا، نہ نسبت غور شاہی ہے، تبھی تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. ہم تو جو بات ہے تعلیم کی وہ بتا رہے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے. اب اگر آپ کہیں کہ یار یہ پانی بہت گرم ہے اور پیتے ہیں تو ٹھنڈا ہے، اور ہم کہیں یار یہ ٹھنڈا لگ رہا ہے، ابے یہ غلط ہے، تیری ذہن کی سوچ خراب ہے، تیری یہ گرم ہے. ہم بول رہے ہیں یار اگر یہ گرم ہے تو منہ کیوں نہیں جل رہا؟ نہیں جل رہا ہے، تجھے پتہ نہیں چل رہا. یہ ان کی سوچ ایسی ہے. اچھا اب اگر کسی کو یہ کہیں اسٹوپڈ تو بہت زیادہ برا نہیں لگتا اس کو. یہ اگر کسی کو کہنا یہ اسٹوپڈ بہت زیادہ برا نہیں لگتا، لیکن اگر ڈکشنری کھول کے دیکھیں اسٹوپڈ کا مطلب کیا ہے، اسٹوپڈ کا مطلب جو ہے نادان. نادان کہاں سے نکلا ہے؟ جس کے اندر دانائی نہ ہو وہ نادان ہے. سرکار نے بھی کئی دفعہ یہ بات دہرائی کہ نادان کی دوستی جی کا جنجال. لیکن ایک دفعہ جو سرکار نے جو بات کہی اس کے بارے میں وہ بڑی قابل توجہ ہے. ایک بار سرکار نے بڑی سنجیدگی سے یہ بات فرمائی کہ نادانی جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے. اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اپنا بھلا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. جب آدمی کو پتہ ہی نہیں ہو کہ آپ بھلا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں تو یہ نادانی ہے. نادانی کتنی خطرناک ہو گئی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ آپ کے لیے بھلا ہے یا برا ہے، بس کرے جا رہے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو فقیر اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا. یہ خود تو مرے گا سالہ، ہم کو بھی مر پائے گا. یہ جو نادانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. ہو سکتا ہے کرم ہو، بندہ اگر جھک جائے اور پکا یعنی عہد کرے کہ میں نے اپنی نہیں چلانا، جو مجھے حکم ہوگا وہ کروں گا، اور اسی پر کار بند رہے، تو شاید اس کی خلاصی ہو جائے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں ایسا ہو اس لیے نہیں سکتا کہ جن کے اندر یہ لعنت ہوتی ہے نادانی کی، وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ چالاک کوئی نہیں. Nobody is smarter than them. That's what they think.
چونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اسمارٹ سمجھ رہے ہیں تو اب وہ بھلائی کہاں ہوگی، کس کے پاس جا کے روئیں گے؟ یعنی ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں۔ جب یہ احساس ہی نہیں ہوگا آپ کو کہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں تو پھر آپ کی بھلائی ہوگی کیسے؟ جیسے ایک عرصے تک پاکستان میں جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی تھی تو یہ سمجھتے تھے کہ چینی والی چیزیں نہیں کھاؤ، بس شوگر ہے، یہ سب کچھ کھاؤ۔ اب ان کو آدمی بتایا کہ یار یہ روٹی مت کھاؤ، وہ بولتے ہیں یار یہ روٹی تو پھیکی ہے، اس میں چینی ہے ہی نہیں۔ شوگر کھا کھا کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، مر گئے، آرگنز تباہ ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیوں ہو رہا ہے۔ اکثر لوگوں کو پاکستان میں، انڈیا میں شوگر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب گاؤں دیہات میں کون بلڈ چیک کرنے کی مشین لے کے گھومے گا؟ ہو سکتا ہے اتنے تو پیسے وہ مہینے میں نہ کمائے جتنے وہ مشین ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ جو ابلیس ہے اس کی فوج ہے ایک، اس کو کہتے ہیں ہنود فوج۔ جو بھی بندہ مرتا ہے مومن نہیں ہوتا تو یہ اپنے کارندوں کو بولتا ہے کہ اس کے نفس کو لے آؤ، خاص طور پر وہ لوگ چھانٹی کرنے کے بعد کہ جن کے اندر بہت بڑے بڑے عیب ہوں، جیسے کہ کوئی گستاخ رسول تھا، کوئی گستاخ اولیاء تھا، ایسے لوگوں کے نفوس وہ لے آتا ہے، مقام اسفل میں ان کی ٹریننگ کرتا ہے اللہ کے حکم پہ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اور جو کوئی اللہ کے ذکر سے اعراض و کنارہ کرے، اللہ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ وہ شیطان مسلط کرنا کیا ہے؟ وہ وہاں سے ابلیس کو کہتا ہے کہ یہ لے کے آؤ ایک کسی مردہ انسان کا لطیفہ نفس، وہ اس کے اندر داخل کر دیتا ہے، وہ اس کے نفس کو آگے دبوچ لیتا ہے اور پھر اچانک وہ گستاخیاں کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ جنات ہوتے ہیں، ایک تو وہ مردہ نفس ہے نا لوگوں کا، وہ جس سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے لوکلائزڈ، جس کو مرشد یا رہبر بھی آزاد کر سکتا ہے اس کو، اگر وہ توبہ طائب ہو۔ اس کے اندر پھر یہ جو ہے شیطان کی نسل ہے، ایک تو شیطانی جن ہے نا، وہ نہیں، ایک اس کی اولاد ہے۔ شیطان کے بیٹے کا نام ہے زلمبور، اس کی اولاد ہے، تو وہ اس کے اوپر نافذ کر دیتا ہے، وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، بس وہ مسکرا کے بولتے رہتے ہیں صحیح ہے، بکواس کرتا رہے کتی کے بچے حرام زادے۔ میں سنتا ہوں نا، مجھے آواز آتی ہے نا، بولتا رہے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو وہ تم لوگوں کے دونوں کے ساتھ وہ معاملہ ہے، تمہارے لطائف پر، تمہارے نفس پر ان شیطان جو جن ہیں ان کا قبضہ ہے، اسی لیے تو تمہاری سمجھ میں کچھ آتا نہیں۔ آگے اب تمہاری مرضی ہے، جو مرضی ہے کرو، کون روکنے والا ہے؟ پاؤں تمہاری قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، زندگی میں تمہیں کچھ ملا نہیں، صرف بکواس کرتے رہے، بلند و بانگ دعویٰ کرتے رہے۔ امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے قرب میں جا کر بھی گستاخ مہدی ہو گئے، اس کے باوجود بھی تمہارے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ ہزاروں دفعے تمہیں مشورے دیے گئے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یوں کرو، ایسا نہ کرو، ایک بات پہ کان نہیں دھرا۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ اب جوانی لٹا بیٹھے، سب کچھ تباہ اور برباد کر دیا، اب پلے کچھ رہا نہیں، اب کیا ہے؟ بس یہی ہے، اس دنیا سے نام لیتے ہوئے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی بخشش ہی ہو جائے گی، لیکن تم نے خرمن ایمان تو اپنا ضائع کر دیا۔ جو گوھر شاہی کا غلام ہو وہ کسی اور کا غلام نہیں ہو سکتا۔ تو غلامی میں کیسے چلا گیا کسی اور کی؟ خواہ وہ انسان ہو یا تیرا نفس ہو، خواہ وہ انسان ہو یا تیرا نفس ہو، جن کے اندر ایمان کی رمق باقی ہوتی ہے ان کا سانس نہیں آتا یہ بات سن کے کیا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، ساری کائنات چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے وہ۔ لیکن یہ تو معاملہ ہی دیگر ہے، ہٹ دھرم ہے، خیر ہے، بکواس کر کے چلا گیا حرام زادہ، جانے دو، تمہارے اپنے ایمان کی خاطر بول رہا ہوں۔ میری یہ باتیں قبر میں جا کے تو ضرور یاد آئیں گی۔ آج تو تمہیں کسی کو باپ کا ڈر ہے، کسی کو بیوی کا ڈر ہے، بیوی کے ڈر کی وجہ سے، باپ کے ڈر کی وجہ سے آج تم گستاخی اختیار کر لو، تباہی۔ قبر میں کیا ہوگا؟
جب میں نے باطن میں دیکھا کہ سرکار نے ان لوگوں سے بھی ملنے سے انکار کر دیا کہ جو امام مہدی کے پیروکار تھے، باطن میں نے یہ دیکھا، تو میں نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار یہ تو آپ کو مانتے ہیں، آپ نے ان سے ملنے سے انکار کیوں کیا؟ فرمایا کہ ان کا تعلق مرتبہ مہدی سے ہے، ہم سے نہیں ہے۔ تو جو مرتبہ مہدی سے تعلق تھا وہ حاصل ہو گیا تمہیں، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ہاں میں نے پہلے نہیں کہا لیکن آج کہہ رہا ہوں، میں دربان گوھر شاہی ہوں، دروازے پہ کھڑا ہوں، اندر جانے سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنی پڑے گی آپ کو، اندر جانے سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنی پڑے گی آپ کو، اندر جانے سے پہلے ملاقات کرنی پڑے گی۔ Amra TV, the place to connect with God.